نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی سعادت کا موقع دیا۔ آج کا موضوع اقبال اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، آپ کا حسن و جمال اور اسوہ کامل، فرد، ملت اور پوری انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے پیغام نبوت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا محور ہے، جس کا اظہار ان کی تحریر، گفتگو اور بالخصوص شاعری میں بھرپور اور انتہائی خوبصورت انداز سے موجود۔ تذکرہ طلوع اسلام کا ہو، شمع اور شاعر کا ہو، گنبد خضرا یا خضر راہ کا ہو، مسجد قرطبہ کا ہو، خاک مدینہ و نجف کا ہو یا قافلہ حجاز، گیسو تابدار کا ہو یا حسن محجوب کا، دانش برہانی کا ہو یا دانش نورانی کا، ذوق و شوق کا ہو یا سوز و عشق کا، بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغام رسالت تک ہی پہنچتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اس کی وضاحت اتنے کلیئرٹی کے ساتھ کر دی کہ اس پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یہی وہ محور ہے جس کے گرد پوری اقبال کی فکر، ان کی شاعری، ان کے جذبات و احساسات، ان کا تخیل اور وجدان اسی محور کے گرد موجود ہے۔ بات کائنات کی تخلیق کی ہو یا آدم کی تخلیق کی، اور بات مقصود تخلیق آدم کی ہو، ملی شعور کی ہو یا تہذیبی کشمکش اور تہذیبی احیاء کی، انسانی فوز و فلاح اور معراج انسانیت کی ہو، ان سب سوالوں کا حوالہ ایک ہی حوالہ ہے، اور یہ حوالہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کانا خلقہ القرآن کی سچے عاشق رسول نے یوں تشریح کی: وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق آدم کے حوالے سے ہر دل میں پیاس موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی اسی پیاس کو سیراب کیا گیا، اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصور کی تصویر کشی کی: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اور پھر فرمایا کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو یہ جو تہذیب میں جتنی بھی تہذیب موجود ہے وہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے، کہ جو علم میں، فکر میں، تمدن میں، ثقافت میں، اخلاقیات میں، محبت میں، احسان میں، اخلاق کریمہ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور اسی راہ پر چلنے والوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام تیار کی، وہ اولین قافلہ تھا جس نے اس پیغام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، اور پوری دنیا میں اس کی تابناکی اپنے نظر آتی ہے۔ یہی وہ اشارہ ہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، کہ وہ تہذیب جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ تہذیبوں کی تہذیب بن، وہ ایک مدر سویلائزیشن بن، اور برٹن رسل جیسے لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ it is wrong to call the middle ages dark ages. It was only Europe which was in the dark, whereas the entire Muslim ummah was glittering with knowledge, with culture, with civilization۔ تو یہ وہ تہذیب ہے کہ جو تہذیبوں کی تہذیب، اور جس نے ہر شعبہ فکر میں اور ہر شعبہ زندگی میں مثبت اور صحت مند اثرات مرتب کی۔ اور پھر اسی تہذیب کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گمنام قوم کو پوری انسانیت کا رہبر بنا دیا۔ وہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اتنا بڑا انقلاب کہ جس انقلاب کے نتیجے میں بڑی بڑی قوتیں سرنگو ہو گئیں اور اللہ کا دین غالب ہو۔ افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں صرف سیاست ان کے سروں کو نہیں جھکایا، ان کے دلوں کو جھکایا، ان کے ذہنوں کو منور کیا، انہیں بتایا
کہ خواتین کو کیا مقام دلانا ہے، ان کو یہ بتایا کہ غلامی کا لفظ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے، ان کو یہ بتایا کہ ایک ایسی انسانیت کو جنم لینا ہے کہ جہاں مظلوم سر اٹھا کر اور ظالم سر جھکا کر چلے۔ اور اس تہذیب و تمدن نے پوری دنیا نے اس سے خوشہ چینی کی اور اس کے اثرات کو زبانی قبول نہیں کیا، لیکن عملاً اس طرز حیات کو اپنے شعبہ زندگی میں جزوی طور پر یا اس سے کچھ زیادہ جاری و ساری رکھا۔ اور پھر آپ اسی بات پر اپنے غور فرمائیں کہ یہ وہ تہذیب ہے کہ جس میں کشمکش بھی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پیغام انقلاب ہے، اور اس کلمے کا کتنا سادہ اور کتنا واضح مفہوم ہے کہ اے لوگو تم بندوں کے خدا نہیں، خدا کے بندے۔ جب یہ پیغام آئے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو اس اللہ کی اس دھرتی پر خدائی کے دعوے دار ہیں وہ اس چیلنج کو کیسے قبول کر سکتے؟ وہاں سے کشمکش کا آغاز ہوتا، جد و جہد کا آغاز ہوتا، اور اس جد و جہد میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے کامیابی اور سرفرازی حصے میں آئی۔ اور جسے اقبال فرماتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ پوری دنیا کے امام بن گئے۔ اور یہ جو قوم تھی یہ محض 5 وقت کی امام نہیں تھی، یہ توفیق ملنا 5 وقت کی امامت کی اور صلات کی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پوری دنیا کے امام تھے کہ جنہوں نے علم میں، اخلاق میں، تمدن میں، تہذیب و ثقافت میں کوئی گوشہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ جہاں لیڈ نہ کیا ہو، جہاں امامت نہ کی۔ اور یہ جو کشمکش ہے اس کے نتیجے میں وہ ٹیم تیار ہوئی، وہ اصحاب کار تیار ہوئے کہ جن پر پوری دنیا رش کرتی، اور جو پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اخلاق حسنہ کو رواج دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو رات کی تاریکیوں میں جن کے امیر المومنین تلاش کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں اپنے سو رہا، اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گزر رہے، ایک خاتون بھی وہاں سے گزری، انہیں کہا کہ تمہیں رات کو چلتے وقت خوف نہیں آتا؟ تو اس خاتون نے کہا کیا عمر زندہ نہیں، کیا عمر زندہ نہیں ہے؟ یہ وہ تبدیلی اور پوری خیر اور انقلاب تھا کہ جو پورے معاشرے میں اور پورے انسانیت کو جس سے سرشار کیا، اور وہ مردان حق تیار کیے کہ جس کو علامہ اقبال نے ان کی تصویر کشی کی ہے، آہ وہ مردان حق، آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار حامل خلق عظیم، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں بھی جن کی خرد راہ بین، ظلمت یورپ میں بھی جن کی خرد راہ بین۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا ویژن تھا اور جو ان کا تصور خودی تھا، تصور خودی ہی ان کا ویژن تھا، خود آگاہی، خود شناسی، اور خود آگاہی اور خود شناسی کے راستے سے خدا شناسی، معرفت رب۔ یہ علامہ اقبال کی بنیادی اپنے وہ تھا، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں میں، انہوں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں وہ چمک پیدا کی کہ جو ایک بہت بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ اور یہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بتایا، اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی یہ پیغام وہ کیا جاوید اقبال کے حوالے سے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جب یہ پیغام تھا کہ اللہ کی دھرتی پر کوئی بندوں کا خدا نہیں، سب خدا کے بندے ہیں، تو اس سے اس کشمکش کا آغاز ہوا،
اور اسی کشمکش کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ کشمکش اس وقت بھی تھی، یہ کشمکش قرون وسطیٰ میں بھی تھی، یہ کشمکش آج بھی ہے، اور ہمیں اسی خلق عظیم، اسی صدق و یقین اور اسی خودی کے ویژن کے ساتھ سرشار ہو کر اس کشمکش میں بڑے باوقار انداز سے آگے بڑھنا ہے، تاکہ انسانیت سکھ کا سانس لے سکے اور انسانیت کو سکون اور اطمینان مل سکے، وہ اطمینان جسے قرآن حکیم نے قلب مطمئنہ کہا ہے۔ خوشخبری ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ دن کہ جب پکارنے والا پکارے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ لوگوں جو مجھ سے راضی ہو اور میں ان سے راضی ہوں، ارجعی، لوٹ آؤ، الی ربک، اپنے سورس کی طرف، اپنے رب کی طرف، کس حالت میں؟ فادخلی راضیۃ مرضیہ، کہ وہ تم سے خوش ہے، تم اس سے خوش ہو، راضی ہو، فادخلی فی عبادی۔ تو پھر جواب دینے والا کیا جواب دے گا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لہ الملک و لہ الحمد۔ اس کشمکش کے لیے علامہ اقبال کو احساس تھا کہ چیلنج بڑا ہے، کشمکش کا میدان وسیع ہے، لیکن اس وقت امت مسلمہ کس زوال کا شکار ہے، کس انتشار کا شکار ہے، اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہے۔ علامہ اقبال کتنے دکھ کے ساتھ، کتنے سوز کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں۔ کیا التجا ہے؟ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اور پھر صرف سوال ہی نہیں کیا، سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا جواب بھی دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اگر اس انتشار سے نکلنا ہے تو مرض کو پہچاننا ہے، اور مرض کیا ہے؟ کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، وہ قلب میں سوز دل مرتضیٰ اور سوز صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، وہ پیدا کرنا ہے، اور جب یہ پیدا ہوگا تو پھر تاریکیاں چھٹتی چلی جائیں گی اور روشنیوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور پھر ان کو بتایا کہ اب تری یہ پریشانی تو موجود ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھو اور کبھی نہ بھولنے پاؤ کہ تمہاری امت اور تمہاری ملت عام قوموں کی طرح نہیں ہے، تم بہت سی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو، تم اس دھرتی پر اللہ کا چوائس ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دھرتی پر بھیجا ہے تاکہ اس کے پیغام کو اپنے عام کرے، اور فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ جب تمہارے اندر یہ ملی شعور پیدا ہوگا، ایک امت کا شعور پیدا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں آپ ان تاریکیوں میں سے روشنیاں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کشمکش میں اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کے لیے زاد راہ کیا ہوگا؟ کسی زاد راہ کے بغیر تو ہم سفر نہیں کرتے، وہ زاد راہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری،
عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس بارے میں بھی علامہ اقبال نے بہت جگہوں پر بڑی وضاحت سے اپنے فرمایا کہ اس محبت کا اظہار خلق عظیم میں ہونا چاہیے، گفتگو میں ہونا چاہیے، صدق و یقین میں ہونا چاہیے، اپنی خودی میں ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات میں ہونا چاہیے۔ جب اس کا اظہار اس میں اپنے ہوگا تو پھر یہ تاریکیاں چھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اور رفقائے محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے پیغام، ہر اس مظلوم کے لیے، وہ جو قرآن حکیم نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا لِيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تاکہ وہ جو جن بوجھ کے تلے وہ دبے ہوئے ہیں، لسانیت کے بوجھ، قومیت کے بوجھ، مسالک کے بوجھ، سرمایہ داریت کے بوجھ، استحصال کے بوجھ، ان تمام بوجھ سے ان کو نکال اپنے نجات مل جائے، اور ان زنجیروں کو توڑ دیا جائے کہ جس نے انسانوں کو انسانوں کا غلام بنایا۔ تو یہ وہ پیغام میں حریت ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ کس طریقے سے انسان پس رہا ہے۔ کبھی وہ مشینوں کی حکومت ہے کہ جہاں احساس و جذبات مر چکے ہیں، کہیں نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ جس میں کوئی پنپنے کا جس کو موقع نہیں دیا جاتا، اور کہیں وہ رسوم و رواج ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو انسانوں کا محکوم بنا کر رکھا۔ تو یہ پیغام انسانیت ہے۔ اگر مظلوم کو سر اٹھا کر ان کے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا پوری انسانیت کے لیے، جہاں نیکی کے راستے پر چلنا آسان، برائی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جائے، جہاں مظلوم سر اٹھا کر ظالم سر جھکا کر چلیں گے، جہاں شرک کی تاریکیاں، جہاں حرص و ہوس کی تاریکیاں، جہاں ظلم کی تاریکیاں، جہاں انسان کو انسان کا غلام بنانے روایتی طریقے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ہر انسان جب اللہ کا بندہ بنے گا تو بندوں کی بندگی سے نجات دلاتا ہے۔ اور جو اقبال نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال ہم سے مخاطب، امت مسلمہ سے مخاطب، اور وہ جو التجا کی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آئیے نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر پورے صدق و یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ، اللہ کی توفیق طلب کرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کریں۔ اور جب ہم سفر کا آغاز کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جب آپ ایک قدم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے قدم کی توفیق آپ کو اپنے وہ دے گا، اور یہ سفر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنی بستیوں میں، اپنے ملک میں، اقوام عالم میں اس کی روشنی کے ثمرات سے بہرہور کرے، اور اس میں جو ہمارے حصے کی جو کاوش ہے، جو دیا ہم جلا سکتے ہیں وہ دیا جلاتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی رسالت کے نور سے پورا دنیا، پورا عالم منور ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔